بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام واجد خان ہے اور آپ سن رہے ہیں خان منٹ پوڈ کاسٹ. ہم اس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا ٹاپک نہایت عام ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ایکچولی آڈیو لیکس کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے کیا ٹیکنالوجیز ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو ان سب کے لیے سنیے اور جانیے ہماری آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج جب لوگ آڈیو لیکس کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انہونی بات ہے، لیکن آج کے دور میں اس وقت ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ ایک بالکل انہونی بات نہیں ہے اور ایک یہ عام سی بات ہے. آپ ایک دفعہ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ آڈیو لیکس کیسے کام کرتی ہیں آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک عام گھریلو صارف ہو یا کوئی عوامی شخصیت ہو، وہ آخر اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں یا کون سے آلات ہیں جو آڈیو لیکس میں مدد دیتے ہیں. اگر آڈیو لیکس کا آرکیٹیکچر جاننا چاہ رہے ہیں اور ٹیکنیکلی چاہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس ہوتی کیسے ہیں تو آپ واجد خان بلاگ پہ جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، جو اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں بھی. ڈائیگرام کے ساتھ ہے کہ ایکچولی یہ پورا سیٹ اپ یا نیٹ ورک ایکچولی کام کیسے کرتا ہے اور کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس میں یوز ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی سمجھ آ جائے تو ہم بالکل جان سکتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس آخر کام کیسے کرتی ہیں. تو بگنگ یا آڈیو لیکس آج کل بہت عام ہے اور یہ دو بنیادی طریقے ہیں. ایک تو ڈیجیٹل جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا پھر اینالاگ کمیونیکیشن جو کہ صوتی یعنی وائس کے انداز میں ہوتی ہیں. اس کو آپ براہ راست بھی سن سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نیٹ ورک پہ ہے، آج کل چونکہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے تو آپ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس میں جو وائس یا صوتی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. بعد میں ان ریکارڈنگ کو آپ ڈیکرپٹ بھی کر سکتے ہیں یا خاص سافٹ ویئر سے اسے آپ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے آواز بالکل کلیئر انداز میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس ایکچولی کون سے طریقے ہیں آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے، یا ہم اسے بگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے روم کو یا آپ کی وہ اسپیس جہاں پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کوئی گھریلو مسئلہ جس پہ بات کر رہے ہیں یا کوئی عوامی مسئلہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں یا آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو یہ کون سے طریقے ہیں جس سے یہ پاسبل ہوتا ہے آڈیو ریکارڈنگ کا. ایک تو بہت عام اور کامن سے جو پہلی چیز ہے وہ عام ریکارڈر آلات ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ایون آپ کے ناخن کے سائز کے آلات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ایون کنزیومر کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن جو اسپیشلائز لوگ ہیں ان کے لیے تو اور اس سے بھی زیادہ مزید سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس موجود ہیں. لیکن میں ایک عام جو ڈیوائس مارکیٹ میں ان کی بات کر رہا ہوتا ہوں. وہ سائز میں بہت چھوٹے ہیں اور اس کئی کے ساتھ میگنیٹ بھی ہوتا ہے، آپ کہیں بھی اسے چپساں کر سکتے ہیں. اور ایون ان میں بیٹری لائف اتنی ہے کہ آپ تقریباً 1000 سے 2000 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں جو کہ پھر انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹ ہے. جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا فزیکلی وہاں آنا ضروری بھی نہیں، اگر آپ ریموٹلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی ڈیٹا ہے جو اس کمرے میں بات چیت ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ تو ایک عام چھوٹے چھپے ہوئے ڈیوائسز ہیں جو آپ کہیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں خفیہ جگہ پہ کسی کمرے میں یا جہاں پہ آپ کا ٹارگیٹ جو ہدف ہے آپ جس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے چونکہ انٹرنیٹ عام ہے اور ہماری کمیونیکیشن موسٹلی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، تو جو ہمارا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہوتا ہے اس سے ڈیٹا کو سنف کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ چک لیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو پھر سافٹ ویئر کے ذریعے اسے آپ ان کو تجزیہ کر سکتے ہیں. اس کا کرپٹوگرافک سافٹ ویئر اویلیبل ہے اور آپ اس ڈیٹا کو ایون وہ اگر انکرپٹڈ بھی ہے تو آپ اسے ڈیکرپٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا ہو گیا وہ چھوٹے چھپے ہوئے آلات، اور دوسرا ہے ڈیٹا سنیفنگ یعنی ڈیٹا کو اچک لینا کسی نیٹ ورک کے اوپر سے. ایک اور طریقہ سوفسٹیکیٹڈ جو ہیکر موسٹلی یوز کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جتنے بھی موبائل ڈیوائس ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں یا آپ کے میٹنگ روم میں ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہے، آپ کے سیل فون ہیں یا کوئی اور ڈیوائسز ہیں، آج کل سارے ڈیوائس تقریباً ہم اسے IoT کہتے ہیں، انٹرنیٹ آف تھنگس، یعنی وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وائی فائی بیسڈ. جو بھی نیا ڈیوائس آ رہا ہے موسٹلی وائی فائی بیسڈ ہے. تو وہ جو ریموٹلی آپ ان کو ایکسیس لے لیتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں کسی موبائلز کو یا لیپ ٹاپ کو، اور پھر آپ اس کا بغیر یوزر کے یعنی اس کو بتائیں
آپ اس کا جو مائکرو فون ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو اس وقت اگر ایون آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے اور آپ نے اسے سائلنٹ کے موڈ میں اس کا مائکرو فون ایکٹیویٹ کر لیا کسی ہیکر نے, تو آپ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں وہ اسے ریموٹلی وہاں سے, چونکہ آپ کا موسٹلی ڈیوائسز جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں, تو وہ ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو یہ تیسرا طریقہ تھا. چوتھا تھوڑا سا پروفیشنل طریقہ ہے اور اس کے بھی آلات اویلیبل ہیں موسٹلی, چونکہ جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے موسٹلی وہ ریڈیو فریکوینسی پہ آتی ہے یا انفراریڈ سے ہوتی ہے. تو جب اس میں ریڈیو فریکوینسی جو کہ بہت بنیادی سگنلز ہیں جن کو ہمیں بہرحال روکنا ہوتا ہے یا پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پرائیویسی کے لیے, تو اس میں جو چوتھا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی اس کمرے میں نہیں ہوتے, فزیکلی اس کمرے میں کوئی ڈیوائس بھی نہیں ہوتا, اور آپ کہیں قریب ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کا گھر ہے تو ایک دو گھر چھوڑ کے یا ایک گھر چھوڑ کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آفس ہے گورنمنٹ کا تو آپ کے اس کے قریب ترین کوئی ہوٹل ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے جو قریب ترین ہے, آپ اس کو لائن آف سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے اکوپمنٹ ہیں. اور اگر آپ ایون آپ کی اگر وال بھی ہے تو نو ایشو, کیونکہ ریڈیو فریکوینسی جو ہوتی ہے, آر ایف سگنل جو ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں, تو آپ ان جگہوں پہ لگ سکتے ہیں. اور ایسے آلات اب موجود ہیں کہ بغیر یعنی فزیکلی کسی جگہ پہ جائے, آپ کہیں قریب ترین جگہ سے وہ ڈیوائسز رکھ کے آپ وہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں. تو یہ چار یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہم جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, آڈیو جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب یہ کون سے بنیادی آلات ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے ہیں اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے؟ تو ایز اے ہوم یوزر یا گھریلو صارف آپ کو کن چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے؟ موسٹلی پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, چونکہ جو کیمراز ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, وہ چھت پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں, آپ کا جو فائر الارم ہے اس کے اندر بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو خاص کر جب آپ کسی پبلک پلیس پہ ہوں, ایون ہوٹلز ہوں, آپ بالکل اب ان پہ انحصار نہیں کر سکتے, یا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں, یا آپ پبلک واش رومز ہیں, یا کسی ایسی جگہ پہ آپ رات گزار رہے ہیں کسی بی این بی میں یا کسی ہوٹل میں, تو آپ کو یہ آلات جو بنیادی آلات ہیں ان کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو کیمرہ ہوتا ہے جس سے آپ کی پرائیویسی موسٹلی انویڈ ہوتی ہے, اور ایک آر ایف ریڈیو فریکوینسی یا آئی آر آلات ہوتے ہیں جو بیسیکلی اسی ٹیکنالوجی پہ بنے ہوئے آلے ہوتے ہیں جو آپ کی ویکا جو وائس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یا پھر اگر کسی نے آپ کی لوکیشن ٹریک کرنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کے ساتھ آج کل چھوٹے سے جی پی ایس ٹریکر آتے ہیں اور ان کے اندر انٹرنیٹ بھی موجود ہوتا ہے اور ان کے اندر میگنیٹ بھی ہوتا ہے. تو ایون اگر کوئی بندہ ایک چھوٹا سا جی پی ایس ڈیوائس آپ کی گاڑی کے نیچے بھی لگا دیتا ہے تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ آپ کو فلی ٹریک کر رہا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر اور خاص کر جی پی ایس کے حوالے سے آپ کو اپنی گاڑی جو آپ یوز کرتے ہیں پرسن وہ دیکھنا ہے, اور باقی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کیمرہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں لگا کے یا کسی جگہ پہ لگا کے آپ کی پرائیویسی انویٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے اب پھر جو آڈیو ریکارڈر ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ خفیہ آلات ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کہیں لگا کے آپ کی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی 4 ایریاز ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہے اپنی جو ذاتی رازداری ہے یا پرائیویسی ہے اس کو کرنے کے لیے, بچانے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ 2 طرح کے میں نے یوزر پہ اس وقت بات کروں گا. ایک یہ ہے کہ چونکہ ہوم یوزر کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے, اور پھر کوئی عوامی شخصیت ہے تو وہ ان چیزوں کو کیسے اپنے آپ کو اسے بچا سکتے ہیں. پہلے میں بات کروں گا ایک عام گھریلو صارف کی کہ وہ کیسے, ہم اسے کاؤنٹر سرویلنس کہتے ہیں, جو اگر کوئی سرویلنس کر رہا ہے تو یہ کاؤنٹر سرویلنس ہے یا پروٹیکشن آپ کی, تو آپ کیسے کریں. تو میرے خیال میں نے 3 مختلف ڈیوائسز کی بات کی ہے. کبھی کبھی یہ ڈیوائسز آپ کو ایک انٹیگریٹڈ ڈیوائس بھی مل سکتا ہے, یعنی اس میں ساری خصوصیات ہوں, ایسا ڈیوائس بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس میں ایک کیمرہ ڈیٹیکٹر ہے, بہت عام ہے اس وقت, آپ کو آن لائن مل جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا
موسٹلی ایسا ہے، جتنے کیمرہ ڈیٹیکٹر ہیں، میرے پاس بھی ایک ہے، اس میں یہ کہ آپ کو جو آپ کا ڈیٹیکٹر ڈیوائس ہے اس کے اوپر ایک ویو فائنڈر ہوتا ہے، ایک گلاس کی شکل کا. آپ اس کے اندر اسے آن کر کے دیکھتے ہیں. یعنی آپ کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں اور آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں ان جگہوں پہ کہ کسی نے کوئی ایسا کیمرہ وغیرہ نہ لگایا ہو. تو آپ اس ویو فائنڈر کے اندر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کمرے کو فرنٹ وال کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اگر کیمرے کا لینز ہوگا تو وہ اسے ریفلیکٹ کرے گا، اور ایک ریڈ ڈاٹس کے سرکل میں، یا اگر کسی نے کوئی اس کا کلر ڈیفرنٹ کیا ہوا تو یہ اس کی جو ساتھ یوزر گائیڈ ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل نمایاں طور پہ نظر آئے گا، کو آپ کو پتہ چل جائے گا چھپا ہوا کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے. یہ تو کیمرہ ڈیٹیکٹر تھے. دوسرا بگ ڈیٹیکٹر ہے، وہ جو موسٹلی RF جو سگنل ہے، جو میں نے کہا تھا بنیادی سگنل ہے، اس پہ کام کرتے ہیں. تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا آڈیو ریکارڈر یا کوئی ایسا RF بیسڈ وائی فائی، کوئی بھی اس طرح کا جو RF بیسڈ ڈیوائس ہے اگر کمرے میں ہے تو عموماً یا تو وہ ساؤنڈ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہ ان کی جو لائٹ ہوتی ہے ریڈ، وہ فلیش ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی ایسا ڈیوائس موجود ہے جس کو پھر آپ جتنا اسے قریب لے کے جائیں گے اس کی ساؤنڈ جو ہے اس کا لیول بڑھتا جائے گا، یا الارم جو بھی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈیوائس کہاں چھپا ہوا، آپ اس کو نکال سکتے ہیں. تیسرا جو لیکن ایک عام بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ اپنے گھر کو ڈی بگ کر رہے ہوں، میں ایسے ڈی بگ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا بگ تو کسی نے نہیں لگایا ہوا، یعنی یہ بہت ضروری ہے. تو چونکہ یہ اب بہت چھوٹا ڈیوائس ہوتا ہے، آپ کہیں بھی لگا لیں، کوئی بندہ آئے اور انویٹ کر لے یا کسی کو یوز کر کے آپ کے گھر کے اندر پلانٹ کر دے تو آپ کی ساری پرائیویسی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کمرے کو ڈی بگ کر رہے ہوں تو ایک اہم آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو جتنے بگ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں وہ چونکہ RFI سگنل کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر کے اندر کوئی لیجنیمیٹ، یعنی جو آپ کے اپنے یوز کیے ہوئے وائی فائی یا آپ کا اپنا کوئی راؤٹر لگا ہوگا آپ کے گھر میں، یا آپ کا اپنا سیل فون ہوگا جو اس وقت RF سگنل بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کمرے کو اپنے چیک کرنا ہے تو برائے مہربانی گھر کی جتنی ڈیوائسز ہیں اسے ایک دفعہ بالکل سوئچ آف کر دیں. کوئی بلوٹوتھ ہے، وائی فائی ہے، سیل فون ہے، کارڈلیس فون ہے، راؤٹر ہے، گھر میں لگے ہوئے وائی فائی کے سارے بند کر دیں. پھر جو ہے وہ بگ ڈیٹیکٹر سے کہ یہ کریں. یہ عام ایک نوٹ تھا جو کہ بتانا ضروری تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آڈیو لیکس ہیں جس پہ ہمارا فوکس بھی ہے، اس میں یہ کہ اس کو جو حل کرنے کے لیے ایک ہم انہیں آڈیو جیمر کہتے ہیں، یا وائٹ نائس جنریٹر بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ دوسرا ڈیوائس ہے، تھوڑے سے چیپ بھی ہوتے ہیں. ایکچولی وہ جو وائس فریکوینسی اتنی زیادہ جنریٹ کر لیتے ہیں کہ جو تقریباً 20-30 کلو ہارٹ سے زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً ایز اے ہیومن بینگ وہ ہم اتنی بڑی جو فریکوینسی پہ آ رہے ہوتے ہیں سگنل ان کو نہیں سن سکتے. ویسے کچھ اینیملس وغیرہ یہ سن سکتے ہیں. تو جو ہماری انسانی سماعت ہے اس کی حد سے باہر ہوتی ہے یہ والی چیزیں. تو یہ ہے کہ یا تو آڈیو جیمر لیں جو تھوڑے سے ان سے کاسٹلی ہوتے ہیں وائٹ نائس جنریٹر سے. وہ بہتر ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر بھی ہو. موسٹلی لوگ گاڑی کے اندر کہیں ہم نے گاڑی پارک کی ہوا بات کر رہے ہیں تو کوئی اور جو اس طرح کا ہیکر ہوگا قریب ترین جگہ پہ آپ کی بات ریکارڈ کر سکتا ہے. یا آپ دفتر ہے آپ کا خاص کر، تو آپ دفتر کے اندر بھی آڈیو جیمر لگا سکتے ہیں یا وائٹ نائس جنریٹر لگا سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی اس نے آلہ لگایا بھی ہوا ہے تو وہ وائس ایسی ہوگی کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی، یعنی انٹرپریٹ نہیں ہو پائے گی وہ والی گفتگو. تو یہ آڈیو جیمر جو ہیں یہ تیسرے ہیں جسے ہم بچا سکتے ہیں. یہ بات تھی ایک عام گھریلو صارف کی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس سے بچا سکتے ہیں. لیکن اب ہم بات کریں گے کہ جو ہماری عوامی شخصیت ہے وہ کیسے کاؤنٹر سرویلنس کریں یا پروٹیکشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عوامی شخصیت ہے انہیں اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں، اور خاص کر جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کو اسکیف روم اسے کہتے ہیں، جو کہ ایک سینسٹیو کمپارٹمنٹڈ انفارمیشن فیسلٹی، اس کا مخفف ہے یہ آڈیو لیکس کے لیے بہترین چیز ہے. یعنی ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے، ایکچولی اگر آپ نے موسٹلی جو حساس ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بھی سیو کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے ڈیٹا سینٹر ہے میرا جس میں ایک سرور کیبنٹس ہیں، اور میں نے اس میں سرور راؤٹرز اور سارے کمیونیکیشن ڈیوائسز لگائے ہوئے ہیں، تو ایون یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے کہ قریب ترین اگر کوئی بندہ ہو اس فیسلٹی کے ڈیٹا سینٹر کے
تو لازمی طور پہ اس کے پاس اگر آلات ہیں تو وہ جو بھی ڈیٹا کمیونیکیشن ہے وہ اس کو مل کر ریکارڈ کر سکتا ہے. تو ایسا سینسٹیو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے موسٹلی اسکیف روم بنائے جاتے ہیں. مجھے پاکستان کا تو علم نہیں ہے، لیکن آپ جتنے بھی ایڈوانس ملک ہیں اس میں موسٹلی اسکیف روم ہوتے ہیں. ایون میرے خیال میں جو ہیری کلنٹن مثال کے تو اس کے گھر میں ہے اسکیف روم. تو یہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے، مخصوص کمرہ ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی بصری یعنی جو ویژول ہوتی ہے یا آپ کے سننے والی یا جو الیکٹرانک آلات کا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کا موبائل فون وغیرہ، یہ سب کی حفاظت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری عوامی شخصیت ہوتی ہیں وہ جہاں بھی میٹنگز کر رہی ہوں، خاص کر وہ اسکیف روم ہونا چاہیے. کوئی عام کمرہ بالکل بھی استعمال میں نہیں ہونا چاہیے. تو اسکیف روم موسٹلی میٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اس میں خاص مٹیریل یوز ہوتا ہے. ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں، ان کی جو چھت ہوتی ہے، اس میں جو RFID شیلڈ قسم کی تعمیراتی مواد استعمال ہوتا ہے جو ریڈیو فریکوینسی کو شیلڈ کرتا ہے. اور اس طرح کے RF پینٹ بھی ہوتے ہیں جو اس کے اندر لگتے ہیں. ایکچولی آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اسکیف روم کی. اسپیشلائز کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ بناتی ہیں اسکیف روم کا. تو میرے خیال میں جو پبلک یا عوامی شخصیت ہے اسے گھر میں یا اپنے دفتر میں بات چیت کے لیے اسکیف روم کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ان کی بات سی پبلک میں نہ جائے. تو یہ تھا آج کی پوڈ کاسٹ. میرا نام واجد خان ہے. آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ @چودھری واجد خان، اور اس کے علاوہ آپ میرا بلاگ بھی پڑھ سکتے ہیں جو اس لنک پہ نیچے پوڈ کاسٹ کی ڈیٹیلز میں موجود ہے. اور آپ اس جو آڈیو لیکس ہے یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ میرا بلاگ میں اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو میرے خان منٹ پوڈ کاسٹ کو سننے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.